السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلے ہم اپنے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے حلال رزق کے اوپر کچھ گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا تھا۔ آج انشاءاللہ کچھ نصیحتیں جو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کی تھی، وہ چند نصیحتوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ان نصیحتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ انبیاء اور رسول نے اپنے کام کیے، اس کے علاوہ برگزیدہ بندے بھی بہت سارے آئے، اور اس کا تذکرہ ہم نے کتابوں میں پڑھا یا سنا، یا اپنے علماء کی زبانی یا ائمہ کرام کی زبانی سنا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک برگزیدہ بندہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں بھیجا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور مکمل سورت کا نزول فرمایا ان کے نام سے، سورہ لقمان۔ کیا؟ سورہ لقمان۔ اس کا مطالعہ کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے، کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس میں سے چند نصیحتیں جو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو کی ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے آج تذکرہ کرنا ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں یہ بات آتی ہے، چند لوگوں کے علاوہ اکثر ائمہ کرام، علماء کرام اور مجاہدین اور تمام لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے برگزیدہ بندہ بنایا تھا۔ ان کی جو نصیحتیں اپنے بیٹوں کو کی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتارا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ کہتا ہے کہ ہم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، حکمت عطا کی تھی، یعنی اچھی اچھی باتوں کو اللہ نے ان کے دلوں میں اتار رکھا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو افریقی النسل بنایا تھا، حبشی میں 3 لوگوں کا تذکرہ بہت آتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حبشی لوگوں کی شکل جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر کالے پن پر ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان حبشیوں میں سے بھی 3 حبشی کو ایسا نکالا کہ جن کا تذکرہ
لوگوں کی زبان پر ہے ایک بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے، غلام تھے، حضرت مہجہ، اور تیسرے حضرت لقمان علیہ السلام، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نزول فرما دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اور وہ حکمت کی باتیں کر کے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ان آیتوں پر میں تذکرہ نہیں کروں گا، کہ ان آیتوں پر اگر تذکرہ کروں گا تو وہ تو زیادہ ہو جائے گا، اس لیے جو نصیحتیں آپ نے کی اس پر تذکرہ کرنا ہے۔ تو اللہ نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کی۔ اب آئیے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، واعظ کیا، کیا پہلی نصیحت کیا تھی؟ پہلا واعظ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، اللہ کا ساجد نہ بنانا، اللہ کے جیسا کسی کو نہ سمجھنا، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے، اللہ کے مقابلے کھڑا ہو سکے، اللہ کا کوئی ثانی بن سکے۔ اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے اللہ کا ساجد بنایا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی کو ماننے والا جلانے والا سمجھا، اللہ کے علاوہ کسی کو رزق دینے والا سمجھا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم میں کیا تذکرہ کیا ہے؟ لقمان نے کہا اے میرے بیٹے یہ مت کرنا، اگر تم نے کر لیا تو کیا ہوگا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے شرک، اللہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں دوسری ارشاد فرمایا ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ مشرک کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اندازہ لگائیے، ہم نے شرک کرنے والوں کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت لقمان رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی شرک ہرگز مت کرنا۔ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، ان کو 9 نصیحتیں کی۔ اس میں پہلی نصیحت نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، اس میں یہ بات تھی کہ اے ابو دردہ ہرگز شرک مت کرنا، اگر تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگر تم کو جلا دیا جائے، لیکن شرک مت کرنا۔ جی شرک اتنا بڑا ظلم ہے، ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو حضرت لقمان نے پہلی نصیحت کی کیا کی کہ میرے بیٹے شرک مت کرنا۔ اب آئیے، بیچے بہت لمبی آیتیں ہیں، اس کو میں چھوڑتا ہوں، میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے۔ تو پہلی نصیحت شرک، دوسری نصیحت یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ پہلی نصیحت شرک کرنا، دوسری نصیحت یا بنی انہا ان تکو مثقال حبہ، اے میرے بیٹے تم جو بھی نیکی کرو گے، اگر وہ نیکی تم نے پہاڑوں میں کی ہو، پہاڑوں میں کی ہو جہاں کسی نے دیکھا ہو، تم نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے سنا، ان پہاڑوں کے بیچ میں کوئی نہیں ہے، صرف تم ہو اور اللہ سے واسطہ ہے، اللہ اللہ کیا، سبحان اللہ کیا، وہاں کوئی نیکی کیا، اللہ ہی جانتا، تم جانتے ہو، کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس نیکی کو لائے گا
جس نیکی کے بارے میں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ نیکی ہم نے کی تھی، ہم بھول چکے ہوں گے، اس نیکی کو ہم بھول چکے ہوں گے کہ وہ نیکی ہم نے کیا تھا. کیوں؟ وہ چھوٹی سی نیکی تھی، کسی نے دیکھا نہیں تھا، وہ ذہن سے اتر چکا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حاضر کرے گا. وہ پتھروں کے بیچ میں کی تھی نیکی، یا زمین میں کی تھی، آسمان میں کی تھی، اللہ تبارک ان تمام نیکیوں کو لا کر رکھ دے گا. اور بندہ یہ کہے گا یا اللہ یہ نیکی تو مجھے یاد بھی نہیں. اللہ یاد کرائے گا کہ یہ نیکی تم نے کہاں کی تھی، کب کی تھی، اللہ یاد کرائے گا. جی یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی الارض یأتی بہا اللہ. اللہ لائے گا. ان اللہ لطیف خبیر. تیسری نصیحت کیا ہے؟ تیسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے. اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، چاہے وہ 7 زمین کے اندر ہو، چاہے 7 آسمان کے اندر ہو، چاہے پہاڑوں کے درمیان میں کرے، جو بھی آپ کریں سب اللہ کے علم میں ہے. آپ رات کی اندھیری میں، کتنی رات کی اندھیری کیوں نہ ہو، اور بارش کا زمانہ کیوں ہو، آدھی طوفان کیوں نہیں ہو رہا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس اندھیری میں آپ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو یاد رکھیے وہ اللہ اللہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ آپ کی ان اللہ اللہ کرنے کو سن رہا ہے، اور آپ کو وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ اس اندھیرے میں ڈھکا توپ اندھیرے میں اللہ اللہ کر رہا ہے، سبحان اللہ کر رہا ہے، یا تہجد کی نماز پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے. ان اللہ لطیف خبیر. اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کوئی چیز باہر نہیں ہے. ہم جو بھی کر رہے ہیں دنیا میں، اکیلے میں کریں، سب کے سامنے کریں، اچھے کام کریں، برے کام کریں، سب اللہ کے علم میں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، سب کچھ جو ہم کریں، اچھا کریں یا برا، یہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے ہمارے اوپر 2 فرشتے رکھ رکھے ہیں کرامن کاتبین، جو ہماری برائیوں کو لکھتے بھی ہیں اور اچھائیوں کو بھی لکھتے ہیں. جی اس لیے یاد رکھیے سب اللہ کے علم میں ہے. یہ نصیحت ہوئی. آگے اگلی نصیحت کیا ہے؟ یا بنی اقیم الصلاۃ. یا بنی اقیم الصلاۃ. اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، نماز مت چھوڑنا، نماز پڑھتے رہنا. اب اس وقت کی نماز کیسی تھی وہ اس وقت کی بات ہے، کہ وہ جیسے جیسے امتیں بدلی ہے نماز کا طریقہ بدلتا رہا ہے. تو لقمان رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے نماز مت چھوڑنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز قائم کرنا. اس کے بعد اقیم الصلاۃ. یا بنی انہا یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، اچھائی کا حکم کرنا، وامر بالمعروف اچھائی کا حکم کرنا، وانہی عن المنکر اور برائی سے روکنا. اور اللہ نے اس بات کو قرآن کریم میں بتایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. جب تم اچھائی کا حکم کرو گے، اچھی باتیں کرو گے، لوگوں کے سامنے اچھی باتوں کا تذکرہ کرو گے، لوگوں کو برائیوں سے روکو گے، تو کیا ہوگا؟ لوگ دشمن بنیں گے، لوگ تمہارے دشمن بنیں گے. آج نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج لوگ دشمن کس کے بنتے ہیں؟ جو برائیوں سے روکتا ہے، جو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے. جتنے بھی ائمہ کرام گزرے سب کے دشمن لوگ نکلے، جتنے بھی متقی آئے ان کے لوگ دشمن نکلے، جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں ان کے لوگ دشمن نکلے، جتنے بھی علماء کرام آج کام کر رہے ہیں ان کے بھی لوگ دشمن ہیں. اگر کوئی نیکی کا حکم کر رہا ہے، اچھائی کا حکم کر رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، تو یاد رکھیے لوگ اس کے دشمن بنتے ہیں. اسی پر اللہ نے کہا کہ یہ دشمنی تمہارے ساتھ ہو کر رہے گی، تو کیا کرنا ہوگا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. جو تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر صبر کرو. دلی تکلیف بھی پہنچے گی، جسمانی تکلیف بھی پہنچے گی، مالی تکلیف بھی پہنچے گی، تمہاری عزت پر بھی حملہ کیا جائے گا، ہر طرح سے تمہیں قربانی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہو.
अच्छाई का हुक्म कर रहे हो, बुराई से रोक रहे हो, तो लोग तुम्हारे दुश्मन बनेंगे ही। इसलिए याद रखो, वस्बिर अला मा असाबक, सब्र करना जो भी तुम्हें तकलीफ पहुंचे। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये सब्र करना, ये सब्र कर लेना, सब्र के घोट को पी लेना, दुश्मनों की कड़वी बातों को पी लेना। अल्लाह कहता है इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये हिम्मत वालों के काम है, बेहिम्मत वाले इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो दुश्मनी तो होगी, लोग दुश्मन बनेंगे, आपकी इज्जत से खिलवाड़ किया जाएगा, आपकी इज्जत को उछाला जाएगा, आप पर इल्जामों की बारिश होगी। अल्लाह कहता है कि सब्र कर लेना, ये हिम्मत वालों का काम है। और ये कौन कह रहा है? हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि जब तुम अम्र बिल मारूफ करोगे और नहीं अनिल मुनकर करोगे तो लोग तुम्हारे दुश्मन बनेंगे, इस पर तुम सब्र करना। आगे अल्लाह कहता है कुरान करीम में, हज़रत लुक़मान की नसीहत को बयान करता है, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर। अल्लाह कितनी बेहतरीन बातें कह रहा है। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों पर मुंह मत फुलाना, लोगों पर मुंह मत फुलाना, गाल मत फुलाना। अल्लाह कहता है अपने गालों को मत फुलाना। क्या मतलब? जब तुम अल्लाह उसके रसूल की बातें करोगे तो लोग तुमसे दुश्मनी करेंगे, लोग तुम्हारे खिलाफ बात करेंगे और तुम्हें ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह कहता है कि गुस्से से अपने गालों को मत फुलाना, यानी नाराज़ मत होना, नाराज़ मत होना, गुस्से से मत भर जाना। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलना, मेरे जैसा कोई नहीं। देते हैं बहुत सारे नौजवान चलते हैं बिल्कुल इस तरीके से, लगता है ज़मीन फाड़ देगा, कि पहाड़ों की चोटी पहुंच जाएगा, वो अकड़। अल्लाह कहता है वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो। क्यों? ये ज़मीन से तुम पैदा किए गए हो, इसी ज़मीन से तुम बनाए गए हो। ये ज़मीन तो इतनी नर्म है, तुम कुदाल चलाते हो तो ये रोती भी नहीं है, कुछ बोलती भी नहीं, इसी ज़मीन से तुम बनाए गए हो और इसी ज़मीन पर तुम अकड़ कर चलो। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलना। और अकड़ कर चलना किस चीज़ की अलामत है? गुरूर, घमंड, किब्र, इसकी अलामत है। देखिए बहुत सारे लोग ज़मीन पर अकड़ के चलते हैं, किब्र और गुरूर उनके अंदर भरा हुआ है, मेरे जैसा कोई नहीं। अल्लाह कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि ज़मीन पर अकड़ कर मत चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह कहता है कि अल्लाह तबारक तआला को बिल्कुल पसंद नहीं है गुरूर और घमंडी लोग। गुरूर और घमंड करने वाले लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। गुरूर किसी को अपने कपड़ों पर होता है, किसी को अपने जिस्म पर होता है, किसी को अपने इल्म पर होता है, हर चीज़ का गुरूर अलग अलग होता है। नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, एक सहाबी ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे लिबास पहने, तो क्या ये भी किब्र में, गुरूर में शामिल होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला खूबसूरत है, अल्लाह तबारक तआला खूबसूरत है और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो अगर तुम अच्छे कपड़े पहनते हो और उस कपड़े को पहन करके गुरूर ना करो तो ये अल्लाह को पसंदीदा अमल है। अच्छे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे रहना अल्लाह को पसंद है मेरे भाई। इसलिए जुमे के दिन हम लोग क्या करते हैं? जुमे के दिन ख़ास तौर पे बन कर, संवर कर, कपड़े अच्छे पहन करके, खुशबू लगा करके हम मस्जिद आते हैं। क्यों? अल्लाह को ये पसंद है। इसलिए हमेशा हर वक्त खुशबू में भी लगे रहिए, खुशबू लगा के रखिए, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। ये अल्लाह को पसंद है कि मेरा मोमिन बंदा साफ़ सुथरा रहे, पाक रहे, उसके कपड़े पाक हों, बदन भी पाक हो। तो अल्लाह ताला गुरूर को पसंद नहीं करता। ये कपड़ा पहन लिया, मेरे जैसा कपड़ा किसी का नहीं है, ये नहीं। अच्छे कपड़े पहने हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, बेशक अल्लाह तबारक तआला को गुरूर करने वाले, घमंड करने वाले पसंद नहीं आते। आगे अल्लाह कहता है वक़्सिद फ़ी मशीका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। आखिरी आयत
وقصد فی مشی کا، جب تو چل تو درمیانی چال چل، ایسا مت چل کہ لوگ یہ سمجھے کہ دوڑ لگا رہا ہے، اور اتنا آہستہ مت چل کہ لوگ سمجھے کہ یہ بیمار چل رہا ہے۔ کچھ لوگ دیکھیں گے آپ بالکل لگتے ہیں کہ مریل چل رہے ہیں، اور کچھ لوگ دیکھیں ایک دم اتنی تیزی سے چلنے لگتا ہے دوڑ رہے ہیں۔ درمیانی چال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار تھی چلنے کی، جو آپ کے چلنے کا طریقہ تھا، وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو آپ کی رفتار تیز ہوا کرتی تھی، درمیانی رفتار ہوا کرتی تھی۔ آج کوئی اس رفتار سے چلتا ہے تو اس پر بھی ہماری انگلیاں اٹھتی ہیں، دیکھو مولانا صاحب کو اتنی تیز چل رہے ہیں۔ کتابوں کا مطالعہ کیجئے، کتابوں کو پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ آپ اونچائی سے نیچائی کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ جب آپ ڈھلان کی طرف سے نیچے کو آئیں گے تو آپ کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ خود بخود آپ کی رفتار بڑھ جاتی ہے، لیکن نیچے سے اوپر کو جائیں تو آپ کی رفتار ڈھیلی ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار یہ تھی کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے کو اتر رہے ہیں، اتنی رفتار ہوا کرتی تھی۔ تو کیا فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو؟ اے میرے بیٹے، درمیانی چال چلنا، درمیانی چال چلنا، نہ تیز چلنا نہ آہستہ چلنا کہ لوگ یہ سمجھے یہ بیمار چل رہا ہے، یہ بیمار ہے۔ درمیانی رفتار ہماری ہر چیز میں ہونی چاہیے، ہمارے چلنے میں بھی ہونی چاہیے، ہمارے خرچ میں بھی ہونی چاہیے، ہمارے ہر چیز میں درمیانی چال ہونی چاہیے۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو نیچے رکھیں، اپنی آواز کو پست رکھیں، اپنی آواز کو اونچی نہ کریں، اپنے بڑوں سے آواز کو اونچی نہ کریں، چلائیں نہیں، اپنی آواز ہمیشہ نیچی رکھیں۔ ماں باپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنی آواز کو نیچی رکھیں، اپنے بڑوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنی آواز کو نیچی رکھیں، آپ باہر میں گفتگو کر رہے ہیں، اپنی آواز کو نیچی رکھیں، درمیانی رکھیں، اتنی نیچی بھی نہیں کہ لوگوں کو کان لگانا پڑے کیا بول رہا ہے، نہیں، اسی منع فرمایا۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، درمیانی آواز ہونی چاہیے۔ بات دیکھیں گے کہ ہمارے بیان کرنے والے حضرات بھی اسٹیج پر اتنا چلاتے ہیں، اتنا چلاتے ہیں، نہ وہ خود سمجھے نہ عوام سمجھے، اسی پہ نعرے تکبیر لگ جاتا ہے۔ آپ کی آواز اللہ کا فرمان بھی، نبی کا فرمان بھی، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت بھی اپنے بیٹے کو کہ اپنی آواز کو پست رکھنا، درمیانی رکھنا۔ وغضض من صوتک، اگر تمہاری آواز اونچی ہوتی ہے، تم چلا چلا کے بولتے ہو، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلند آواز تو، کریہ آواز تو گدھے کی بھی ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے بلند آواز، سخت آواز، چلانے کی آواز گدھے کی بھی ہے۔ اب ہم اپنا موازنہ کریں، ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم جب آپس میں گفتگو کہیں کر رہے ہوتے تو ہماری آواز کتنی تیز ہوتی ہے، اور اگر کسی سے معاملہ ہو جائے، کسی سے معاملہ ہو جائے، لین دین کا، زمین کا معاملہ ہو جائے، تو پھر دیکھیے ہماری آواز کتنی تیز نکلتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سخت آواز، کریہ آواز تو گدھے کی بھی ہے۔ یہ چند نصیحتیں حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو کی۔ یہ تمام نصیحتیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو خود چاہیے کہ وہ اللہ کا ماننے والا بنے اور اچھائی کا حکم کرنے والا بنے، برائی سے رکنے والا بنے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے دل سے سوچے اور دل پر ہاتھ رکھ لے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو انسان کا ضمیر، انسان کا دل، انسان کا ذہن خود فیصلہ کر دے گا کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ کام غلط ہے۔ تو یہ چند نصیحتیں جو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو کی، اللہ تبارک ان تمام نصیحتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک ہم تمام لوگ کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت پڑھ لے بھائی۔